کیا گھر کے کام کاج بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ایک مرد، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، انہوں نے نام نہیں بتایا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں بھائی. ایک مرد، نہ لوکیشن بتائی کہاں سے بات کر رہے ہیں، اور بس ایک اجنبی مرد ہے بھائی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے ذمے گھر کا کام کاج نہیں، جیسے جھاڑو پونچھا لگانا یا برتن وغیرہ دھونا. اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ گھریلو کام کس کی ذمہ داری ہے. بہت تپے میں بھائی. عورتوں میں مشہور ہے کہ کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے اولاد دیتی ہیں، اس لیے ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کریں. دیکھو بھائی، نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ نسل بڑھانا ہے. ہر مخلوق میں اللہ نے نر اور مادہ کا نظام رکھا ہے نسل بڑھانے کے لیے. انسانوں میں بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نکاح سے دور رہنے سے منع کیا ہے، اور محدثین نے اس کی علت بیان کی ہے کہ اسلام میں نکاح سے دور رہنا اس لیے ناپسند ہے کہ یہ اولاد کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے. تو جلد نکاح کا بھی حکم اس لیے تاکہ اولاد زیادہ ہو، اور پھر عورت کے بارے میں حکم ہے کہ جو عورت اولاد تمہیں زیادہ دے اس سے نکاح کرو. تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ ہے نسل بڑھانا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل بڑھے، عورت بھی چاہتی ہے، مرد بھی چاہتا ہے، اور اس کے پھر دنیا میں بھی ان کو فائدے ہوتے ہیں، اور جوانی میں بھی، اور بڑھاپے میں بھی، اور آخرت میں تو بہت فائدہ ہوگا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے نیچر کے خلاف چلا دیا. جیسے وہ گے میرج کا رواج دنیا میں چل پڑا نا، وہ نیچر تھوڑی ہے. لیکن جو گے کے عادی ہو گئے، اللہ کی پناہ، ان کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے. جو عورتیں عورتوں کی عادی ہو گئی، ان کے مرد میں دلچسپی نہیں ہے. تو اسی طرح جو فیملی پلاننگ کے زہریلے نظریات سے ڈس گئے، ان کو زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے. تو یہ فطرت کے خلاف ہے، ورنہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اولاد زیادہ ہو. قرآن مجید میں تو پچھلی امتوں میں جب اللہ نے پیغمبر بھیجے تو وہ پیغمبر ان قوموں کو بتاتے تھے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس سے تمہاری نسل بڑھ جائے گی، اللہ تمہیں بچے زیادہ دے گا. تو اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ تو نسل کا زیادہ ہونا تو اللہ کی نعمت ہے. قرآن نے اولاد کے بارے میں کیا کہا؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہبہ کر دیتا ہے. تو ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں. تو اولاد گفٹ ہے، یہ پینلٹی نہیں ہے. رہا یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل چل رہے ہیں کہ تربیت نہیں ہو سکے گی، ان سب باتوں کے میں اپنے بیانات میں جواب دے سکتا ہوں. اولاد زیادہ ہوتی ہے تو تربیت زیادہ اچھی ممکن ہے، کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر. باقی تربیت نہ کرنے کا کسی نے فیصلہ کیا، وہ تو ایک بچے کی بھی نہیں کرے گا، بگڑ جائے گی، وہ تو تباہ ہو جائے گا، یعنی وہ بچہ بھی بگڑ جائے گا. تو اور اگر جو ہے تربیت کی کوشش کرے گا تو زیادہ کی تربیت آسان ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی بچے اکٹھے پیدا نہیں ہو جاتے. اگر کسی کے 10 بچے ہیں تو 10واں جب ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے. تو اکٹھے تھوڑی ہو جاتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح. تو لوگ تانا دیتے ہیں نا، برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہو اور کوئی کام نہیں. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں. 10 بچے اگر کسی کے ہیں تو 10واں جوان ہو چکا ہوتا ہے، پھر پہلا جوان ہو چکا ہوتا ہے، پھر 10واں مارکیٹ میں آتا ہے. اور وہ جو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں ماؤں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارے فضول قسم کی چیزیں ہیں جو معاشرے پہ مسلط کر دی گئی ہیں. رزق کی تو تنگی کا مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا. نحن نرزقکم وایاہم، اللہ کہہ رہے ہیں اولاد ہم تمہیں دیتے ہیں تو روزی بھی ہم تمہیں دیں گے، ان کو بھی تمہیں بھی. اگر رزق کی تنگی کے خوف سے اولاد روکنا جائز ہوتا نا تو سب سے پہلے صحابہ کو حکم ہوتا کہ بچے روکو، کیونکہ وہ تو اصحاب صفہ والوں کے پاس تو ایک ایک لنگیاں ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے کی طرف پش کر کے بیٹھتے تھے وہ کہ ہمارا سطر نہ کسی دوسرے کو نظر آ جائے. اتنی غربت تھی، اتنی غربت. ان کو جب ترغیب دیے بچے زیادہ پیدا کرو، تو آج جو انڈے پراٹھے صبح شام پھوڑ رہے ہیں بچے، ان کے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، کوئی سٹی اسکول میں پڑھ رہا ہے، ان کمبختوں کو جو ہے نا نسل روکنے کا خیال ہو رہا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے. تو یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے. اللہ کہے گا کمبختوں تمہیں میں صبح شام کھلا کھلا کے میں نے اتنی رزق کے دروازے کھول دیے، ہزار ہزار کے گز کے بنگلے تم لوگوں نے بنا لیے، اور تم اب اتنا تم نے کھا لیا اور تمہیں ڈر ہے کہ آگے اولاد کو کون کھلائے گا. یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. اس لیے اس کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. بعض یہ باتیں کرتے ہیں عورتیں کی صحتیں خراب ہو جائیں گی. تو یہ میں نے پورا ایک بیان اس پہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے حوالے دے کے، جو UK کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے میں نے بتایا. پورا بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، YouTube پہ مل جائے گا کہ عورت کی صحت بچے پیدا کرنے سے اچھی ہوتی ہے. جو کنٹینیو نسل پیدا کرتی رہتی ہیں وہ زیادہ دیر تک جوان رہتی ہیں. نسل روکنے سے بڑھاپا آتا ہے، موٹاپا، بڑھاپا، یہ ساری بیماریاں نسل پیدا کرنے سے نہیں، نسل روکنے سے ہیں. کیونکہ نسل پیدا کرنا یہ تو نیچر ہے نا. اب نیچر پہ چلیں گے تو صحت اچھی ہوگی، نیچر کے خلاف چلیں گے تو صحت خراب ہوگی. تو یہ ساری چیزیں کے دلائل سے میں جواب دے چکا ہوں. تو نکاح کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے، یہ خوب سمجھیں.
اب میاں بیوی میں جب نکاح ہوتا ہے تو ایگریمنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اولاد چاہیے، آپ کو بھی اولاد چاہیے. اب اس دوران چونکہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو دنیا میں کوئی بھی قوم جب یا دو آدمی بھی اکٹھے رہیں گے کسی حکمت سے، تو وہ اکٹھے رہنے کے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دو آدمی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں مل کے، اس کے لیے ان کو سفر کرنا ہے اور چھانگا مانگا کے جنگلات میں جانا ہے، مثال دے رہا ہوں. اب جب وہ جائیں گے تو ان کا جو کانٹیکٹ ہوا ہے بیسیکلی وہ چھانگا مانگا کے درختوں کو کاٹ کے فروغ کرنا، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. کانٹیکٹ کی بیس یہ ہے. لیکن سفر کے دوران وہ کیا کریں گے؟ اپنے کاموں کو ڈیوائڈ کریں گے کہ یار تم ایسا کرو، تم جہاز کا ٹکٹ کرواؤ، میں اتنی دیر میں بیگ تیار کر رہا ہوں جو ہے نا، تم ذرا دیکھو کہ کون سی ایئر لائن سے جانا مناسب ہوگا، یا دوسرا تم وہاں تم یہ کام کرو، میں یہ کام کرتا ہوں، تم وہاں چھانگا مانگا کے جو جنگلات ہیں ان لوگوں سے رابطہ کرو، خلاف قانون ہے یا نہیں ہے یہ ٹینشن ہے تم اٹھاؤ، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. تو کہیں بھی دو لوگ جب ہوں گے نا تو وہ کاموں کو ڈیوائڈ کریں گے. تو مرد اور عورت بھی جب وہ ایک ساتھ رہنے کا کانٹیکٹ کرتے ہیں نسل کے لیے، تو پھر وہ کاموں کو ڈیوائڈ ان کے کرنا پڑتا ہے. اب دو قسم کے کام ہمارے پاس ہیں. کچھ کام وہ ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں جو گھر سے باہر کے ہوتے ہیں. تو یا تو یوں ہوتا کہ بیگم کو کہتے ہیں کہ آپ گھر کے باہر کے کام کریں، میں گھر کے کام کروں گا. یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ عورت پردے کی چیز ہے اور گھر کے باہر کے کام میں محنت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یا پھر یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے باہر کے کام کریں گے تو گھر کا کام کون کرے گا پھر، یا یہ ہو جاتا کہ دونوں گھر کے کام کریں گے تو گھر کے باہر کا کام کون کرتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی جو آپ کے داماد تھے ان کو حکم دیا رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی گھر کے باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ گھر کے کام کریں گی. تو یہ رواج چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے. یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مرد جب گھر کے باہر کے کام کر رہا ہے تو بھائی آپ گھر کے اندر کے کام کریں. تو یہ اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گی تو یہ دلیل دینا کہ میرے ذمہ گھر کے کام نہیں ہے، یہ دلیل غلط ہوگی. یہ تو پھر مرد بھی کہہ سکتے ہیں میرے ذمہ گھر کے باہر کے کام نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں ہم کوئی ماسی ہیں جو گھر میں پوچھا لگائیں. تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کو خانسامہ رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آ رہا ہے اور دہی لے کر آ رہا ہے آپ کے کہنے پر. تو جیسے وہ گھر کے باہر کے کام کرنے سے خانسامہ نہیں بن گیا تو آپ گھر کے کام کرنے سے ماسی نہیں بن گئی ہیں. ہاں جو مالدار لوگ ہیں ان میں مرد گھر کے باہر کے کام نہیں کرتے، انہوں نے نوکر رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر کے اندر کے کام بھی خواتین سے نہیں لے سکتے. وہ خواتین جو ہے نا وہ پھر گھر میں ان کو ایک خادم لا کے رکھیں گی. اس لیے فقہاء نے بیان کیا اگر آپ بہت کسی مالدار عورت سے شادی کرتے ہیں جن کے گھروں میں کام کا رواج ہی نہیں ہے، انہوں نے ماسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کو نوکر لے کر دے، وہ کوئی ماسی کا انتظام کرے تاکہ وہ گھر کے اندر کے کام کرے. وہ تو کیونکہ قرآن نے حکم دیا نا عاشروہن بالمعروف، ان سے عمدہ طریقے سے پیش آؤ. تو عمدہ طریقہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. کلچر بھی بتاتا ہے بعض دفعہ کہ یہ اس کے لیے تو مناسب ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو جو بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی عورتیں گھر میں کام نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ابا کے گھر میں کبھی انہوں نے کیا ہوتا، وہ ماسیاں رکھی ہوتی ہیں، ملازمین رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے بڑا اونچا ہاتھ مارا، آپ خود جناب دکان آپ کی پکوڑوں کی تھی، شادی آپ نے کسی اونچی فیملی میں کر لی جو گھروں میں ان کی عورتیں کام کرتی نہیں ہیں سرے سے، تو وہ یہ عورت کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ گھر میں پوچھا ہوتا کیا ہے، جھاڑو ہوتی کیا ہے، ہم نے تو اپنے باپ کے گھر میں ملازموں نے کام کیے ہیں تو آپ بھی ملازم کا انتظام کریں. تو ایسی صورت میں شوہر کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے ملازم کا انتظام کرے. ورنہ نارمل اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، جیسے کہ نارمل گھروں میں ہوتا ہے مرد بیچارہ باہر سے انڈے لے کر آ رہا ہے، دہی لے کر آ رہا ہے، جاب کر کے پیسے کما رہا ہے. عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب مرد گھر میں آئے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے، اور اس کے جو ماں باپ گھر میں موجود ہیں پہلے سے، ساس سسر، ان کی بھی خدمت کرے. کیونکہ یہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا بھائی، وہ تو آپ کے لیے گھر سے باہر گھوم رہا ہے، تو آپ اس کے رشتہ داروں کو جو ماں باپ ہیں کم از کم ان کو سنبھال لیں آپ. تو یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر عورت یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر مرد کا اس پہ غصہ ہونا بالکل بجا ہے اور اس کو ملامت کرنا بالکل بجا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھ پہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے. غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان. اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ
جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں، مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں، تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے، اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، قلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں، استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں۔ مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا۔ پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے۔
پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں، اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے، تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے، اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضاء حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے، تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری. مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے. ایسے سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے. بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، یا پاؤں دھو نہیں رہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی، اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسا ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے.
لیکن شاذ قول ہیں، مرجوح قول ہیں، جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو